الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ألف مرة بعدد كل ذرة. اے امیر شام تیری جاؤ منزلت کی قسم، اے امیر شام تیری جاؤ منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگ و نوجوان دوستوں، آپ تمامی احباب جانتے ہیں کہ رجب المرجب کا ماہ مبارک چل رہا ہے اور خلیفہ ہفتم بلکہ خلیفہ ششم سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب چل رہے تھے۔ انہی کی زندگی کا ایک اہم واقعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی ایک بات جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمائی تھی، ان کے بارے میں اسی سے آج کے اس جمعہ کے خطبے کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ احباب سابقہ جمعوں میں سماعت کر چکے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں اور آپ کے چچا سیدنا ابو سفیان کے صاحبزادے بھی ہیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری بھی ہیں اور قرآن کے کاتب وحی بھی ہیں، اور 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا آفاقی اور انقلابی پرچم لہرانے کی سعادت بھی آپ کو نصیب ہوئی ہے۔
پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اللہم اجعل معاویۃ ہادیا و مہدیا واہد بہ، جہاں آپ نے فرمایا تھا اللہم علمہ المعاویۃ کتاب والحساب وقیل عذاب، اسی انداز میں جہاں آپ نے ارشاد فرمایا تھا یا معاویۃ ولیت الامر فاتق اللہ، کہ اللہ تمہیں خلافت عطا فرمائے تو اللہ کا خوف اور تقوی اپنے ساتھ دامنگیر رکھنا۔ انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا احلم من امتی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا، صبر والا اور تحمل والا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس حدیث کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں، مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہے۔ غسان کے علاقے کا ایک حکمران آتا ہے، شہزادہ آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے کوئی سوالات آپ سے کرتا ہے، آپ کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، اور اپنی کتابوں کے آئینے میں نبی علیہ السلام کی تصویر دیکھنا چاہ رہا ہے۔ جب وہ مکمل طور پر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سیٹسفائیڈ ہو گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ہدایہ لے کر آیا ہوں، اور آپ کی خصوصی صفات میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ ہدیہ قبول کرتے ہیں، صدقہ قبول نہیں کرتے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں صدقہ تو نہیں لیتا، ہدیہ ضرور قبول کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی اپنا خادم، کوئی اپنا ملازم، کوئی نوکر میرے ساتھ بھیجیں۔ مدینہ شریف سے کچھ میل کے فاصلے پر میں نے سامان رکھا ہوا ہے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سامنے پڑی تو سیدنا امیر معاویہ موجود تھے، باقی جو آپ کے خدام میں سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ موجود نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہے، لگام چلا رہا ہے، گھوڑا سر پر دوڑ رہا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اے گھوڑ سوار ہے غسان کے شہزادے، مجھے اپنے ساتھ گھوڑے پہ سوار کر لو۔ یہ 3 میل کا لمبا فاصلہ ہے، میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، اس سنگلاخ وادی سے، سنگریزوں سے گزرنا کافی مشکل میرے لیے ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی رعونت میں، اپنی بادشاہی کے نشے میں کہا کہ اوے کمی محمد، اے محمد کے کمی اور نوکر، اپنی اوقات میں رہے، ہم شہزادے اپنے ساتھ کمی اور ملازموں کو گھوڑے پر سوار نہیں کیا کرتے۔ آپ چلتے رہے، آگے چل کے کتابوں میں لکھے آپ نے کہا مجھے چلو جوتی دے دو، میں اپنے پاؤں میں جوتی پہن لوں۔ اس نے کہا کہ ہم شہزادے اپنے کمی اور ملازموں اور نوکروں کو جوتی بھی نہیں دیا کرتے۔ آپ ان کے ساتھ بھاگتے رہے، تقریباً 3 میل سے کچھ زائد سفر آپ نے طے کیا۔ اس کے لائے ہوئے ہدایہ آپ نے وہاں سے وصول کیے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے۔ یہ 3 میل کا پیدل سفر بھاگتے ہوئے کیا، 3 میل کا سفر واپس کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ کے بال پراگندہ ہوئے آپ کے چہرے پہ مٹی آئی ہوئی ہے اور آپ کے پاؤں کے تلوے زخمی نظر آ رہے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ معاویہ یہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے اوپر بیتی ہوئی ساری داستان سنائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احلم من امتی معاویہ بن ابی سفیان، کہ میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا امیر معاویہ ہے۔ یہاں تک بات ہوتی تو میں کبھی اس کو بیان نہ کرتا۔ صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، نبی علیہ السلام کے لیے اتنی قربانی یہ بھی بہت بڑی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آنے والے وقت میں
کوئی حالات، کوئی واقعات منکشف فرما دیے تھے جس کی بنیاد پہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا غصے والا امیر معاویہ ہے۔ بات آئی گئی ہوگی، پیارے آقا رحمت فرما گئے، سیدنا صدیق اکبر آئے، آپ کی خلافت کا وقت ختم ہوا، آپ بھی تشریف لے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے منصب پہ متمکن ہوئے، 10 سال کا طویل عرصہ گزارنے کے بعد آپ بھی شہید ہوئے اور آپ بھی دارالعقبہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، تقریباً 30 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے خلیفہ اور تدبر سیاست آقا کریم علیہ السلام کے ترجمان بن کے آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کی فوجیں عرب سے نکل کر عجم کے علاقے فتح کر رہی ہیں، یہاں تک کہ غسان کا علاقہ بھی فتح کیا گیا۔ جب غسان کے قیدی لے کر آپ کے وہ فوجی اور مجاہدین آ رہے تھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ جب سب سے آگے بندے پر پڑی، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، جس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج سے گزشتہ 30 سال پہلے کا وہ زمانہ یاد آ گیا، اور آپ نے پہچان لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین شباب میں تھے، اب آپ کے بالوں میں چاندی آ چکی ہے، آپ کے چہرے پہ بڑھاپے کے اثرات نمایاں ہیں۔ آپ نے پہچان لیا، وہ نہ پہچان سکا۔ آپ نے اپنے رفقا سے کہا کہ یہ سب سے آگے جو قیدی ہے، اس کی ہتھکڑی کھول دی جائے اور اسے مہمان خانے میں بطور مہمان کچھ دن رکھا جائے، اور اس کی خاطر مدارت میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہ لائی جائے۔ اب وہ حیران ہوا کہ دنیا کی ہسٹری ہم نے پڑھی، تاریخ پڑھی، ہمیشہ اپنے دشمنوں کو عبرتناک سزا لوگ، فاتح لوگ دیا کرتے ہیں، یہ عجیب امر ہے۔ میں نے اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، میں نے اس کے خدا پہ ایمان نہیں لایا، میں نے اس کے نبی کو نبی تسلیم نہیں کیا، اور میں نے اس کا مقابلہ کیا، ان کے خلاف میں نے جنگ کی، ان کے لوگوں کو میں نے قتل کیا، اور آج جب مکمل طور پر میں اس کے حصار اور گرفت میں آ چکا ہوں، آج اس کا عجیب انداز ہے۔ آج مجھے سب سے زیادہ سزا دینی چاہیے تھی، مجھے تکلیف دہ مراحل سے گزارنا چاہیے تھا، لیکن میری ہتھکڑی کھل چکی ہے، اور میں اسلامی ریاست کا باغی اور دشمن بن کے یہاں مہمان بن کے بیٹھا ہوں۔ بہرحال ہفتہ 10 دن اس کی خدمت ہوئی، اچھی طریقے سے خوراک پیش کی گئی، اس کے آرام کا، اس کی صحت کا خیال رکھا گیا، اور مقررہ وقت کے بعد جو آپ نے طے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ آپ اسے 10,000 درہم بھی دے دو اور اس کو باعزت رہا کر دو۔ جب یہ پروانہ امیر المومنین کی طرف سے اس کے پاس پہنچا، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اس کی آنکھوں کے بندھن ٹوٹ گئے، اس کی آنکھوں سے چم چم آنسو برس رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس انسان سے جو دنیا میں ایک فرشتہ نما انسان ہے، اس سے مجھے ملاقات کا موقع عنایت کیا جائے۔ وہ آپ کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے اور کہتے ہیں علی جناب، آپ اپنا کوئی تعارف، اپنی پہچان کروائیں کہ آپ ہیں کون، کس قوم اور قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، کون سی آپ کی کاسٹ ہے۔ اتنے اچھا اور اتنے بہترین اخلاق میں نے دنیا میں کسی کے نہیں دیکھے۔ آپ نے فرمایا غسان کے سابقہ شہزادے، میں اپنا وہی تعارف کرواتا ہوں جو آج سے 30 سال پہلے تم نے مجھے کہا تھا۔ یاد کر وہ وقت جب تم اپنے شہزادے کی رعونت میں تھا، تیرے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھی، اور تم بڑے تکبرانہ انداز میں کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی اوقات میں رہے، تو محمد کا نوکر اور کمی ہے، اور میں غسان کا شہزادہ ہوں۔ یاد رکھ، میں آج بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں، میں آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملازم ہوں، آپ کا غلام اور خادم ہوں۔ تجھے تیرے بڑوں نے یہ بتلایا ہے
کہ تمہارے ساتھ کمی اور ملازم گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے، تمہارے بڑوں نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارے کمی اور ملازم تمہارے جوتے تک نہیں پہن سکتے۔ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے یہ تربیت دی ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کے انداز میں برتاؤ کرو۔ تو آج میں نے اپنے آقا کریم علیہ السلام کی سنت اور اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے، انہوں نے اپنے چچا کے دشمن کو اسلام کی خاطر معاف کیا تھا، میں نے بھی آج تجھے معاف کیا ہے، اور میں آج بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شہزادہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور اس نے کہا کہ پہلے مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر اور غلام بناؤ، پھر آگے معاملات کرتے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں میں اسلام قبول کر کے اسلام کا وہ ایک سپاہی بن گیا۔ سامعین گرامی کے اندر کتنا بڑا حوصلہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج دنیا میں دکھلائے ایسا انسان پیارے آقا کے علاوہ جو اپنے دشمن پہ گرفت کرنے کے بعد اس کے ساتھ یوں برتاؤ کرے۔ یہ عظمت اور شان ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو نبی علیہ السلام کے برادر نسبتی ہیں، قرآن کے کاتب وحی ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما ہیں۔ ام ہانی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ہے اور آپ کی چچا زاد بہن لگتی ہے۔ آپ فرماتی ہے دن کا قیلولہ فرما رہے تھے، اچانک پیارے آقا علیہ السلام بیدار ہوئے اور آپ کے وضوحا کے مکھڑے پہ یوں خوشی اور ایسی فرحت اور مسرت نظر آ رہی تھی جیسے آسمان کا سورج آپ کے چہرے پہ طلوع ہو چکا ہے۔ فرماتی ہے میں نے زندگی میں کبھی بھی آقا کریم علیہ السلام کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا اس نے دیکھا۔ میں نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر تو ہے، آپ کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ غمگین رہتے ہیں، آپ ہمیشہ خاموش اور گہری سوچ میں رہتے ہیں، آج تو بڑے مسکرا رہے ہیں۔ فرماتے ام ہانی مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایک منظر دکھلایا ہے، میں نے منظر کو یوں دیکھا ہے کہ میرے غلام اور میری امت کے رفقا ہیں جو اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے کرتے یہاں تک کہ خشکی کو ختم کرنے کے بعد بحری جنگ میں بیڑا تیار کیا ہوا ہے اور بحری جنگ لڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامیابی اور کمرانی عطا فرما رہے ہیں، اور آپ نے اپنی مقدس اور پاکیزہ زبان سے جملہ ارشاد فرمایا اول جیش یغزو فی البحر فقد وجب الجنہ۔ اے لوگوں میری امت میں سب سے پہلے جو لوگ بحری جنگ لڑیں گے وہ سارے جنتی، اللہ نے جنت ان پہ واجب کر دیا۔ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا ہے، یہ اعزاز اور شرف بھی پیارے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو پہلی جنگ لڑی گئی اس کی قیادت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، جنہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ یہ آیت مبارکہ وہ ہے جس میں پیارے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے اتھارٹی بنا دی ہے، اور یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں لے اس کو لے لو، جو دے اس کو پکڑ لو، اور جس سے روکے پیچھے ہٹ جاؤ۔ آقا کریم علیہ السلام کی لسان مطہر بتا رہی ہے جو پہلی جنگی جنگ لڑیں گے وہ جنتی ہیں، تو جنتی ہونے کا اعلان تو نبی علیہ السلام نے کر دیا، اور قرآن کریم میں صحابہ کرام کی اللہ نے بڑی شان بیان کی ہے۔ آپ قرآن کریم کھول رہے ہیں اور صحابہ کرام کی تعریف دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام کے لیے ایمان پسند کیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان سے صحابہ کرام کے دلوں کو مزین کیا ہے۔ گویا آج جو قیمتی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس کے لیے بہترین ایک برتن ہم لیتے ہیں، گولڈ کے لیے ڈبہ بکس ہوتا ہے، آپ کسی دودھ والے سے دودھ پلیں گندے برتن میں وہ دودھ نہیں ڈالتا، تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا کہ اللہ جل جلالہ نے کائنات کی قیمتی چیز ایمان صحابہ کے دلوں کے برتن میں اتارا ہے۔ جیسے ایمان پاک اور صاف اور مزین ہے، ایسے صحابہ کرام تمام صحابہ کے دل مزین مزکر مصفا ہے، اور صحابہ کرام کو تین چیزیں انتہائی ناپسند تھی، کفر، فسق اور گناہ۔
اور یہ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے، وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے اعلان کر رہا، اللہ کا کلام، اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے ایمان کے لیے ممتحن کیا ہے اور اللہ نے ہم کے دلوں کو ایمان سے مزین کیا ہے۔ وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے کفر، فسق اور گناہ ان سے دور کر دیا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے صحابہ صحاف ہے، صحابہ پاک ہیں، آج بھی ظالم بدبخت یہ کہہ کہ وہ فاسق تھے، وہ فاجر تھے، الیاذ باللہ، وہ ایمان سے خارج تھے۔ اب خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو، آپ نے اس کی اس گندی زبان کو ماننا ہے، اس کی گندی تحریر کو تسلیم کرنا ہے، یا لا ریب البعیب آفاقی کتاب قرآن کریم پہ ایمان لانا؟ یہ فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے صحابہ کسی ایک کا نام نہیں لیا، جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، صحبت حاصل کی اور اسی دن کا اختتام ہوا، یہ صحابی رسول ہوتے ہیں۔ اور سیدنا امیر معاویہ خالی صحابی نہیں ہے، کاتب غیب بھی ہے اور اسلام کے عظیم جرنیل ہے۔ 64,65,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لے رہا ہے۔ ان کے بارے میں کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو سورج پہ تھوکے، تھوک اس کا سورج پہ چلا جائے گا نا؟ کیوں جی؟ جو بندہ سورج پہ تھوکتا ہے سورج جاتا ہے، تو تھوک سورج پہ جاتا ہے۔ اس طرح چپ کر بیٹھے جس میں ڈرا رہا تو یار خدا نے ولی بولا کرو خدا کے بندوں، سورج کے منہ پر تھوکنے سے سورج پہ تھوک نہیں جاتا۔ ایسے کسی صحابی کو کافر فاسق کہنے سے صحابی کو کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے تھوک واپس منہ پہ گرتا ہے، ایسے کفر اور فسق اسی کے واپس آ کے لگتا ہے۔ اس لیے لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر توے طلب جنت کی پلہ تھام صحابہ کا۔ اللہ جل جلالہ صحیح معنوں میں صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی 22 رجب یوم وفات ہے، جس میں ہمارے علاقوں میں کنڈو کی رسم ہوتی ہے۔ خدا را سیدنا امیر معاویہ کی محبت میں اس گندی چیز کو دھتکار دو اور 22 رجب المرجب کا دن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عبادت میں گزارو۔ اللہ مجھے آپ کو پیارے آقا صحابہ اہل بیت کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔